اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ باب افتعال سٹارٹ کریں گے، اور کل کے لیکچر میں جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس باب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا وزن باب انفعال کے طرز پہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ باب کیا تھا؟ انفعلا ینفعلو انفعال، انفعالا. تو یہ ہے افتعلا یفتعلو افتعال، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل ٹھیک. ہی دیکھیں بہت ملتا جلتا ہے، صرف وزن ملتا جلتا ہے جی بالکل. فرق آپ کو بتایا تھا کیا ہے کہ اس میں پہلا یعنی حمزۃ الوصل کے بعد جو پہلا لیٹر ہے وہ ایک اضافی لیٹر ہے، نون، نون، اور اس کے بعد فا کلمہ ہے، پھر عین کلمہ ہے، پھر الف ہے، اور پھر لام کلمہ ہے، فعلا اس طرح سے آتا ہے۔ اس میں کیا ہے، پہلے حمزۃ الوصل کے بعد پہلے فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تا ہے، یعنی اس میں وہ نون اضافی نہیں بلکہ یہاں پہ تا اضافی ہے، اور وہ تا جو ہے وہ فا کلمہ کے بعد آ رہی ہے، بس یہ فرق ہے، باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیم ہی وزن کے اوپر ہے۔ وہ باب بہت کم استعمال ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ 63 ٹائمز ٹوٹل یوز ہوا، اور باب افتعال جو ہے اس کا کافی زیادہ استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ جو ثلاثی مزید فی کے ہم باب دیکھ رہے ہیں اس میں 3rd نمبر کے اوپر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب جو ہے وہ کون سا تھا جی؟ باب افعال۔ افعال. نمبر 2 پہ جو تھا باب تفعیل تھا، اور یہ تیسرے نمبر پہ ہے باب افتعال جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک. تو اس کی بھی خوبیاں دیکھتے ہیں، پھر ایک دفعہ اسے ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ، آج کر سکے تو آج کر لیں گے، ورنہ کل کر لیں گے، کہ تمام ابواب میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم نے کل بھی اس کو ریپیٹ کیا تھا پچھلے لیکچرز کے حساب سے، تو آج بس آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں دیکھیں گے چل کے کہ کون کون سا باب کس طرح کے معنی دیتا تھا، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ جو معنی ہیں جو ہم اخذ کر رہے ہیں وہ ہم براڈر میننگ لے رہے ہیں، یا جو کسی بھی باب کا ایک مخصوص معنی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ سگنیچر میننگ ہوتا ہے، وہ ہم اس کی بات کریں، ورنہ ان کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ہی ٹھیک. باب سے آنے والے الفاظ مختلف معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بزرگوں نے جنہوں نے اس پہ عربی گرامر پہ کام کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں استعمال ہونے والے زیادہ تر الفاظ، مثلا فرض کریں انہوں نے اس میں 100 الفاظ فائنڈ کیے جو اس پرٹیکولر سیغے کے مطابق آ رہے ہیں، مثلا اس مصدر پہ افتعالن پہ جو جو لفظ آ رہے ہیں انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کس طرح کا معنی دے رہا ہے، ہر لفظ کو دیکھنا شروع کیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں سے 90% ورڈز جو ہیں وہ ایک خاص میننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی خاص میننگ دے رہے ہیں۔ مثلا یہ ٹھیک. جو باب ہے افتعال کا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اہمیت دے کے کرنا، پروٹوکول کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر تھوڑا سا اہتمام کرنا، تو یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 80% یا 90% ورڈز یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے لکھ لیا کہ اس کا زیادہ تر اس کا استعمال اس طرح سے آتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا اس میں مزید کچھ لفظ آپ کو ملے جو کہ فرض کریں اشتراک کا معنی دے رہے تھے، کہ دو بندے مل کے کام کرتے ہیں، دو بندوں نے مل کے کسی چیز کو اٹھا کے کہیں رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا اچھا، اس سے اشتراک کا معنی بھی ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ باب نظر آئیں گے جو صرف اشتراک کے لیے زیادہ استعمال ہو رہے تھے، یعنی 90% کام اس میں اشتراک تھا، جیسے مفاعلہ تھا، ٹھیک ہے نا، یا جیسا تفاعل تھا۔ تفاعل. ہاں جی. ان دونوں ابواب کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اشتراک ہے۔ فرق کیا تھا کہ مفاعلہ، باب مفاعلہ جو تھا اس کے اندر اشتراک کس طرح کا تھا کہ وہ مقابلہ تن تھا، آمنے سامنے تھے دو پارٹیاں، ٹھیک ہے نا، ایک کے مقابلے میں دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ اشتراک اور طرح کا تھا۔ اور یہاں پہ جو ہم نے باب تفاعل میں دیکھا تھا وہاں پہ اشتراک اور طرح کا تھا، وہ اشتراک کیا تھا کہ دونوں ایک سائڈ کے اوپر ہیں، دونوں نے مل کے کچھ کیا، ٹھیک ہے نا۔
دونوں نے مل کے، جیسے میں نے کوئی اگزامپل تعاون کے فارم میں دی تھی، یا آپ اس کی اگزامپل لے لیں کہ تعاقب کیا، یا آپ یہ لے لیں کہ انہوں نے تدرس کیا، یعنی بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے پڑھے. اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر آتے تھے. لیکن اس باب افتعال کے اندر بھی ہو سکتا ہے اشتراک ہو، لیکن وہ جو اشتراک آئے گا نا وہ اس کی براڈر ٹرم نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے 5% یا 6% یا 7% ایسے ورڈز ملے ہوں جس میں اشتراک کا معنی بھی آ رہا ہو. پھر انہوں نے کوئی اور چیز دیکھی کہ 2% میں یہ بھی مل گیا، 1% میں بھی مل گیا. تو اس کے لیے پھر پوری کتابیں موجود ہیں جو صرف ان ابواب کے اوپر آنے والے الفاظ پہ بحث کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں نا وہ ہم صرف اس کے براڈر میننگ پڑھ رہے ہیں. آپ کو ایک لفظ دیکھنے کے بعد ایک بڑا میننگ تو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی بہت سے الفاظ اس معنی پہ اتر بھی جائیں گے، لیکن پھر ایکسیپشنز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے اس کا یہی میننگ ہو جو آپ نے سوچا ہے. ڈکشنری کو کنسلٹ کریں، اور جب آپ اسپیشلی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ اس ورڈ کا میننگ لیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ لے رہا تھا، لیکن یہ کیونکہ اس باب سے ہے تو اس کا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ٹھیک. ڈیٹیل میں پڑھی جاتی ہے عربک، کیونکہ ہم تو بڑا بیسک لیول کا کورس کر رہے ہیں نا، جو ایڈوانس لیول پہ اس پہ کام کرتے ہیں وہ پھر ان کی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک 1% اس چیز کے اندر استعمال ہونے والی چیز کے اوپر بھی مہینوں محنت کرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی 90% یہ استعمال ہو رہا ہے اس فارم میں، تو بس وہ 90% والے کو پڑھ لو اور باقی ایک ونڈو اپنی اوپن رکھو ایکسیپشن والی، کہ اگر کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم اس کو جا کے وہاں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اس طریقے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو باب افتعال کو دیکھتے ہیں. جی باب افتعال میں کیا ہے؟ ایک تو ہم الحمدللہ 6 باب ہم نے کر لیے تھے، آج ہم 7واں افتعال، اور آج اس کے بعد جو ہے وہ باب استفعال، یہ 2 باب آج کریں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر ہمیں باقی کرنے ہیں تو کر لیں گے، نہیں تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا تو اس کے میننگز کی حد تک دیکھ لیں گے، باقی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. باب افتعال جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس باب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو اہتمام سے کرنے کے معنی ڈال دیتا ہے. مثلا یہ کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا، یہ ایک عام بات ہے، اور میں نے کسی کو دعوت پر بلایا. اب یہ تھوڑی سی خصوصی بات ہو گئی، یعنی ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور میرے نیبر میں کچھ لوگ رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ان کے گھر گیا ہوتا ہوں یا وہ میری طرف آئے ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہم آواز دیتے ہیں اندر کچن میں کسی کو کہ جی کھانا لگا دیں، جو بھی پکا ہوتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. اور ایک میں کہتا ہوں خصوصی طور پہ میں نے ان کو دعوت پہ بلایا. اب وہ بھی تیار تیار ہو کے آتے ہیں اس دن کہ کھانے کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس دن خصوصی ڈشز بنتی ہیں، اس میں اہتمام آ گیا. تو اگر کسی چیز کو آپ اس طرح سے کریں جس میں اہتمام ڈال دیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی ڈسکشن شروع ہو گئی اور ہم نے تھوڑی سی 2-4 باتیں کر لیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک خصوصی درس میں آئے اور اس درس کے اندر آ کے قرآن کے متعلق گفتگو ہوئی، یہ اہتمام کے ساتھ ہوا ہے کام. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح کے بس معنی دیتا ہے. دونوں طرح کے باب میں آتا ہے جی، لازم اور متعدی دونوں طرح کے فعل جو ہیں وہ اس میں بن جاتے ہیں. تو وہ مسئلہ اس کے اندر نہیں آئے گا کہ ہم نے لازمی کو یا متعدی بنانے کے اوپر کنسنٹریشن کرنی ہو، وہ پرابلم نہیں ہے. افتعالا، یفتعلو، افتعال، یہ ویٹ آپ پڑھ چکے ہیں، اب صرف فرق آپ کو بتا دیا کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، گردان کر لیں اس کی جلدی سے. افتعلا، افتعلا، افتعلو، یہ لام پہ پیش ہوگی، غلط لکھا ہوا ہے. یہ عربی میں چینج کرنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. تو افتعلا، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا. ٹھیک ہے، افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم،
افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو اور افتعلنا، یہ ہو گئی جی اس کی ماضی کی گردان. اور اسی طریقے سے یفتعلو کے ویٹ کے اوپر آپ کی مضارع کی گردان ہے، یفتعلو، یفتعلانی، یفتعلونا، تفتعلو، تفتعلانی، تفتعلنا، تفتعلو، تفتعلانی، تفتعلونا، تفتعلینا، تفتعلانی، تفتعلنا، افتعلو اور نفتعلو. ٹھیک ہے. جیسے وہ کہا کہ اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں سمیع، سمیع اس نے سنا، اور استمع، استمع، اب یہ دیکھیں اسی ویٹ کے اوپر ہی آ رہا ہے استمع. استماع کا مطلب ہوتا ہے اس نے غور سے سنا، اس نے کان لگا کر سنا، اس نے بہت توجہ سے متوجہ ہو کر سنا. تو یہ فرق ہے سمیع میں اور استماع میں. ٹھیک. کسبہ اس نے حاصل کیا، اکتسبہ اس نے کمایا، جنبہ وہ بچا، اجتنبہ اس نے اجتناب کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کوشش کے ساتھ وہ بچا. کلیئر. یعنی اس نے اس چیز کو کا اہتمام کیا کہ وہ بچے، ہم کی برائیوں سے بچیں، اس کے لیے ہم نے ایک خاص اپنے لیے انتظام کیا ہے کہ ہم اس کے قریب نہ پھٹکیں، کسی برائی کے قریب. اور ایک ہوتا ہے کہ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ کھانا سرو ہو رہا تھا اور بیچ میں کسی بندے نے بیٹھ کے ڈرنک بھی منگوا لی، تو میں اس وقت وہاں سے اٹھ گیا، یا میں نے اس وقت کہا کہ یار یہ تو اس ٹیبل پہ بیٹھ کے میں نہیں کھا سکتا. رائٹ. ایک یہ ہے، اور ایک یہ کہ میں ایسی محفل سے اجتناب کروں یا ایسے ریسٹورینٹ میں ہی نہ جاؤں جہاں مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ جو ہارڈ ڈرنکس ہوتی ہیں وہ سرو ہوتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں اجتناب کیا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اس باب میں مشارفت کا بھی عنصر کبھی کبھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا لفظ تھا قتلا، اس نے قتل کیا. اقتتلا اس نے باہم مل کر قتل کیا، کسی کے ساتھ ملا، وہ سازش کر کے کسی کو مارا. ٹھیک ہے. تو اہتمام اس میں بھی ہے، اور لیکن اس کے اندر مشارکت بھی آ گئی، کسی اور بندے کو انہوں نے شامل بھی کر دیا. سبقہ اس نے سبقت لی، اس طبقہ انہوں نے باہم سبقت لی، اس نے باہم کسی کے ساتھ مل کے اس نے سبقت لی. شرکا اس نے شرکت کی، اشترکا وہ باہم شریک ہوا. ٹھیک ہے. استمع القرآن اس نے قرآن کو کان لگا کر سنا، توجہ سے سنا. اکتسب الفضلہ، اکتسب الفضلہ اس نے کوشش کر کے فضیلت حاصل کی. اسی طریقے سے انتظرتنی تو نے میرا انتظار کیا. انتظرتا لفظ تھا نا، انتظرتا، اور یہ نی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. تو انتظرتا کا مطلب کیا تھا؟ تو نے انتظار کیا. اس پہ جب ہم نے یا کا اضافہ کر دیا اور آپ کو یا کا اضافہ کیا تو ہمیں کئی دفعہ نون لگانی پڑتی ہے. تو انتظرتنی، اس نی کا مطلب ہوا تو نے میرا انتظار کیا. اس وزن کے اوپر جو لفظ آپ کو ملتے ہیں اردو میں، اختلاف، اجتناب، اقتدار، اجتہاد. اور دیکھیں لفظ تھا جہادہ، جہادہ اس نے محنت کی. ٹھیک ہے. اس لفظ میں مجتہد بھی پڑھا تھا، محنتی کو بھی کہتے ہیں، سمارٹ کو بھی کہتے ہیں مجتہد. ہم نے کافی شروع کے لیکچرز میں ہم نے کافی لفظ یہ استعمال کیا تھا جب اسم کی پریکٹس کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، زید مجتہد. تو اجتہاد یا یہ بھی ویسے جہادہ کی طرح ہی ہے، یعنی محنت کی. یا اجتہاد یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اہتمام ہے، ایک خاص کام کرنے ہاں کے جی. لیے اہتمام سے محنت کی، اس کو پکڑ کے اس کے لیے کوشش کی گئی. اقتباس، اشتعال، امتحان. ابھی امتحان بھی لفظ اسی طریقے سے اجتماع، اختیار، احترام، اہتمام. اب یہ دیکھیں لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، کئی دفعہ اس کو اس کی پروننسیشن ویسی نہیں ہوتی. عربی میں یہ افتعالون کے ویٹ پہ ہوں گے سارے. احترام ہاں ہوگا، جی. ہم احترام کہتے ہیں نا، احترام. اس طریقے سے اہتمام،
اعتراف، اعتماد، انتقام، انتظار، انتقال. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے پڑھے جائیں گے. اور اردو میں بھی اصل تلفظ ان کے یہی ہیں، عربی والے ہی ہیں، لیکن ہم نے ٹائم ہم نے چینجز کر دی. افتعلا، یفتعیلو، یہ تو بیسک وزن ہم نے پڑھ لی ہے، اور مصدر بھی ہمیں پتہ ہے اس کا افتعال تھا. مجہول کیسے بنتا تھا جی؟ افتعلو، فعلا، آئین پہ زیر ہوگی. ہاں فعلا کے ویٹ پہ بنتا ہے، عین پہ زیر آئے گی، اسی سے بنا لیں نا، یہیں پہ بنا لیں. ہاں جی، بگ عین پہ لام زیر آئے پیش. گی، لام پہ زبر آئے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر پیچھے ایسے ملتے ہیں جن پہ حرکت ہوتی ہے اسے کس سے بدل دیتے ہیں؟ پیش سے. پیش سے. اور جو سکون والا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. تو الف پہ بھی پیش آ جائے گی، فا پہ سکون ہے ویسے ہی رہے گا، تا پہ پیش آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا اف تو ایلا. ٹھیک ہے، اف ٹھیک ایلا بالکل ویسے ہی بنا ہے جیسے لاسٹ باب کے اندر ہم نے دیکھا تھا، باب انفعال میں. باب انفعال میں بھی ایسے ہی تھا. اسی طریقے سے مضارع بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ جو یہ آئین پہ بنتا ہے زبر آ یوف گیا. الو کے ویٹ پہ، یوف الو. ٹھیک ہے نا، تو یوف الو کے ویٹ پہ جو بنے گا تو الو تو ویسے ہی آ جائے گا، عین پہ زبر، لام پہ پیش. ٹھیک ہے نا، اس سے بن رہا ہے یہ فعل مضارع معروف سے. ہاں جی. تو عین پہ زبر، لام پہ پیش، لیکن یہ جو پہلے والا یا تھا، ٹھیک ہے، پیش ہو جائے گی. اس کے اوپر پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا یوف تعیلو. باقیوں کو نہیں چھیڑتے، ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. یوف تعالو، سوری یوف تعالو، عین پہ زبر ہے، یوف تعالو. کلیئر ہے جی؟ یہ دونوں چیزیں بنانی آ گئی ہمیں. جی. ہاں جی بالکل. اب اس مضارع سے امر بناتے ہیں ہم. پہلا کام کیا کرتے ہیں امر بنانے کے لیے کہ اس سے ہم حاضر کا صیغہ لیتے ہیں، تو وہ بنے گا تفتعیلو. ٹھیک ہے نا، جی. تفتعیلو. تفتعیلو تفتعل. سے آپ لام ایسے کریں گے، مجزوم کر دیں گے یعنی اخف کر دیں گے، تو یہ لام پہ سکون آ جائے گا. تو کیا بن گیا؟ تفتعل، تفتعل. جب تفتعل بن جائے گا تو پھر آپ حالت جو علامت مضارع ہے اس کو گرا دیتے ہیں، تو یا گر جائے گی. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ فا پہ سکون ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پہ حمزۃ الوصل لگائیں گے اور وہ زیر کے ساتھ آئے گا، تو یہ بنے گا افتعل، افتعل. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم نے اس کا نہیں بنانا تھا فعل نہیں، تو ہم نے اسی کو اٹھایا، اخف کیا، تو یہ بن گیا یفتعل. اس سے پہلے لا لگا دیا، لا یفتعل. ٹھیک ہے، تو مت کر، پھر کیا کہیں گے؟ لا تفتعل. یا کی جگہ تا آ جائے گا نا. جی. اگر کہنا تو مت کر تو کہیں ہاں گے جی. لا تفتعل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کا اسم الفاعل بنانے کا طریقہ بھی کو بتایا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ فعل مضارع معروف کو اٹھاتے ہیں، جو علامت مضارع ہے اس کو میم پیش سے بدل دیتے ہیں، میم کی پیش سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور یہ یاد رکھیں کہ جو عین کی حرکت ہوتی ہے اگر یہ زیر کے ساتھ آئے گی تو اسم الفاعل بنے گا، اگر یہ زبر کے ساتھ آئے گی تو اسم المفعول بنے گا. ٹھیک، بس اتنا سا قانون ہے. تو اب دیکھ لیں، اس پہ میم کی پیش لگائی تو بن گیا مفتعل. ٹھیک ہے نا، مفتعل. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اسم المفعول بنانا ہے تو بس یہ عین کے اوپر زبر لگا دیں، مفتعل، مفتعل اور مفتعل. اور اس میں زمان اور مکان بھی اسی ویٹ کے اوپر آتا ہے جو اسم المفعول کا ویٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی مفتعل کے ویٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی، کبھی کبھی یہ اسم زمان اور مکان جو ہے نا، یہ اسم المفعول کے بجائے اسم الفاعل کے ویٹ پہ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہ آپ کو اسم المفعول کے ویٹ پر ہی ملے گا. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا مجہول نہ بنے، یا کوئی جنریک نہیں نہیں، رول نہیں ہے اس کا؟ کوئی رول نہیں ہے، وہ ابھی ہم پڑھ لیں گے اس کو بھی انشاءاللہ کسی ٹھیک وقت، ہے. تو کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. لیکن میں نے بتایا نا آپ کو کچھ ایکسیپشنز ہیں، جو اس کی زیادہ تعداد ہے بڑی، وہ یہی ہے کہ یہ اسم مفعول کے ویٹ پہ بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹھیک یاد ہے. رکھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ثلاثی مزید فی کے کیس میں، یہ یاد رکھیں. ہاں جی یہ میں مجرد کی کیس میں بات نہیں کر رہا، وہاں بالکل. فارمولا ڈفرینٹ ہے. وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ فاعل اور مفعول بنانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے، فاعل مفعول. وہ ہاں فاعل اور جی بالکل. مفعول تھا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہم اور طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس کے لیے ہی مخصوص ہے یہ بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. لفظ ہے نون، شین اور را، نشرہ. ٹھیک ہے. تو انتشرہ، ینتشرو،
انتشرا، ینتشرو انتشارن. ٹھیک ہے، فعل امر بنا اس کا انتشر اور نہیں بنا اس کا لا ینتشر. اسم الفاعل ہے اس کا منتشر. اب یہ دیکھیں انتشار کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے اور منتشر کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. ہاں جی اسی طریقے سے اس کا مفعول بنا منتشر، اور اس کا زمان اور مکان جو ہے، جو اس کا ظرف بنا وہ بھی بنا منتشر. کلیئر ہے جی؟ ٹھیک. یہ فعل امر بنے ہوئے ہیں جی. فعل امر کا ویٹ اب ذرا ایک تو پھر غور سے دیکھ لیں. کیا بنا تھا؟ افتعل، یہ ویٹ بنا تھا افتعل. ٹھیک. جو اس کا ماضی معروف تھا وہ تھا افتعلا، جو اس کا مضارع تھا وہ تھا یفتعلو. اور آپ کو پتا ہے مضارع سے بنتا ہے نا، تو مضارع میں آئین ہاں کے جی نیچے پہ زیر تھی، اس لیے یہ زیر یہاں پہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یفتعلو ٹھیک. کے ویٹ پہ افتعل بنا. تو اس کے جب ہم امر بنائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں، استمع، تو غور سے سن، استمع. اسی طریقے سے ابتسم، تو مسکرا، تبسم لفظ ہے نا. جی ابتسم، تو مسکرا. اشترک، تو شریک ہو. انتظر، تو انتظار کر. اسی طریقے سے اس کے نہیں دیکھ لیں، لا تختلف، تو اختلاف مت کر. اس سے بنائیں، اس سے اگر امر بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ کیسے ایسے یا لا تختلف کا مطلب ہے کہ اختلاف مت کر. اختلف. اختلف، ویری گڈ. یہ تا گر جائے گی اور یہاں پہ جی کیونکہ خا الف زیر آ جائے. ہے تو یہ الف آ جائے گا، یعنی حمزہ آ جائے گا زیر کے ساتھ، اختلف ہو جائے گا. ویری گڈ. لا تختلف، تو اختلاف مت کر. لا تنتظر، تو انتظار مت کر. تو انتظر تھا تو انتظار کر، لا ہاں جی تنتظر تو انتظار مت کر. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ہم نے غور کیا پہ ہم تا لے کے آئے ہیں، یا نہیں لے کے آئے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو انتظار مت کر. اور اگر جی کسی بالکل. کو ساتھ خواہش کا اظہار کریں کہ وہ انتظار نہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ انتظار مت کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ینتظر لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لفظ کو پکڑیں اور آپ اس سے اگر بنائیں اسم الفاعل بنائے تو سوری، ہاں اسم الفاعل بنائے تو کیا بنے گا؟ منتظر. منتظر. اسی طریقے سے منتظر، اور وہاں پہ بن جائے گا منتظر. منتظر. ویری گڈ. ٹھیک. ممتحن، ممتحن امتحان لینے والا. ممتحن. اب یہ دیکھیں اس میں نے کہیں نہیں لکھا اوپر، اگر مجھے لکھنا چاہیے تھا نا کہ اسم الفاعل ہے یہ، لیکن آپ پڑھ زیر سکتے بتا ہیں رہی. ممتحن، ہاں جی بالکل. یہ امتحان لینے والا ہوا. اوکے. ممتحن امتحان دینے والا ہوا. ٹھیک. ممتحن امتحان لینے والا، ممتحن امتحان دینے والا. وہ فاعل ہے امتحان ٹھیک. لینے والا، ممتحن امتحان دینے والا جو ہے وہ مفعول ہے. مختلف اختلاف کرنے والا. منتظر، منتظر. اب دیکھیں انتظار یہاں پہ کرنے والا. منتظر جو ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ اس باب یہ اسم المفعول بن کے بھی آ سکتا ہے منتظر، اور آپ کو بتایا تھا کہ اسی ویٹ کے اوپر اس میں زمان و مکان جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے. تو اس میں زمان آئیں گے تو کیا بنے گا؟ انتظار کرنے کی جگہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے انتظار کرنے والا. نہیں ہاں ہاں یہ تو نہیں منتظر ہوگا نا، نہیں ہاں جس کا انتظار کیا کیا جا جب سکتا وہ ہو جائے. ہاں ٹھیک جس کا کیا جائے. ٹھیک. ہے نا، وہ تو ہے ہی. میں تو اس میں زمان اور مکان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں زمان میں سے دیکھیں گے تو انتظار کرنے کی جگہ کو بھی منتظر کہتے ہیں. اور اچھا ٹھیک. وہ ٹائم جس وقت آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کو بھی منتظر کہتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لاہور میں ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک تھی، وہ جامعۃ المنتظر، یعنی وہ یونیورسٹی جو انتظار کر رہی ہے. ٹھیک. یعنی ایسی یونیورسٹی ہے جو انتظار کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اچھا. منتظر یہ میننگ میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے منتظر. ٹھیک. مجتمع، مجتمعن ہو گیا نا، یا مجتمع کہہ لیں اس کو. میں نے اس پہ اوپر نہیں لگایا، حالانکہ یہاں پہ بھی مجھے تنوین لگائی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. ہم عام طور پہ پڑھتے ہوئے نہیں لگاتے نا، جیسے میں نے جی ابھی ہاں بولتے جی ممتحن کہا، مجھے کہنا چاہیے بالکل. ممتحنن، میں نے نون نہیں کہا، ممتحن کہا. اسی طریقے سے آپ اسے
مجتمع بھی کہہ سکتے ہیں، منتظر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر تنوین لگانا چاہیں آپ بالکل لگائیں، وہ اب آپ نے استعمال میں لگانی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اگر آپ نے اسے پوزیسو کیس بنانا ہے، آپ نے اس کو بنانا ہے، آپ کا سبجیکٹو کیس بنانا ہے، یا آپ نے اس کو آبجیکٹو کیس بنانا ہے، اس وقت آپ اسے استعمال کریں، وہ حالت جار نصب اور اس پوائنٹ آف ویو سے. تو مجتمع جمع ہونے کی جگہ، سوسائٹی کو بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ملتزم، ملتزم حجر اسود اور جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم، ٹھیک ہے نا. ملتزم کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پہ چمٹا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، چمٹنے کی جگہ. اچھا مقام ملتزم، ملتزم. ہاں. تو وہاں پہ جا کے آپ دیوار سے چمٹتے ہیں، اس لیے اسے ملتزم کہتے ہیں، اس کے نام کے حساب سے. کچھ اور جی مادوں کی پریکٹس کر لیں. خلافہ، خلافہ، جی کیا بنے گا؟ بتائیں کہ اختلاف. اختلف، یختلف، مختلف، اختلافا، اختلاف، اختلافاً، اختلف، اختلف، لا تختلف. لا تختلف. یختلف بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے نا جی پھر کون سا ٹھیک ویٹ لگانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو. ہاں جی. جی کیا معنی اور ہے؟ اختلاف کرنا. دیکھو مطلب خلف، یہاں سے ہی نکل رہا ہے خلف، مطلب اس کا. خلف، خلف سے بنتا ہے خلیفہ. پیچھے، خلف پیچھے، ٹھیک ہے، پیچھے کرنا، پیچھے، پیچھے آنا، اس کا مطلب پیچھے ہونا. ٹھیک ہو گیا. اختلاف کرنا. سین بے کاف، سبق. استبقا، استبق، یستبق، یستبقو، استباق، استباق. اب یہ استبق. تو مصدریہ میننگ تو بڑا آسان ہے نا، اختلاف. ابھی جی بالکل. استباق ہمارے پاس لفظ میرا استعمال اردو میں نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے استباق؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے سبقت کی سبقت، کوشش کرنا. کوشش. ٹھیک. استباق. خاص صاد اور میم. جی اختصم، یہ جو لفظ ہے نا، یختصم. جی ہاں، یہ لفظ جو ہے نا خصمہ، یہ اس کو اکٹھا کر کے بولے تو بولے گا خصم. اختصام. ہاں ہاں جی. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بحث کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ. اور سسرالی ٹھیک کو بھی کہتے ہیں خصم. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے اس کو کر لیں ذرا. اختصام، اختصم، لا یختصم، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ٹھیک ہوتا ہے تکرار کرنا، بحث کرنا. بحث ذرا بڑھ جائے تو اس کو آپ کہہ دیں گے اختصام، ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک. ایک ہو گیا کسی بات کے اوپر بحث کرنا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جا کے کسی سے اسپیشل جا کے ڈائلاگ کرتے ہیں، اسپیشل جاتے ہیں لڑنے کے لیے. بچہ لڑ کے جی آ جی گیا بالکل. تو خواتین چلی جاتی ہیں محلے میں، جا کے ذرا ہم پوچھ کے آتے ہیں کہ کیوں ڈانٹا ہمارے بچے کو. وہ جو ہے وہ تکرار کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ٹھیک. ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حجاجہ. ہا جیم جیم، اچھا. اس کو اکٹھا کر کے بولیں تو بولتے ہیں حجہ. حجہ. ٹھیک. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بحث کرنا، لڑنے جھگڑنے کے اچھا. لیے. وہ لفظ بھی، وہ جو مباحثہ ہے نا، تکرار برائے تکرار والا، وہ حجہ جا کے، یا حجہ، اس کا فارم کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک لفظ ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو فقہا کے اندر اختلاف ہوتا ہے نا مختلف چیزوں کا نا، جی. تو وہ وہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قسم کے دلائل، ہمارے دلائل، اپنے دلائل سوری ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قسم کے دلائل. تو کیا وہ تکرار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ قسم وہاں سے نکلا ہے؟ ایگزیکٹلی، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ تو ہم اس کا جو ترجمہ کو تکرار کرنا مل رہا ہے نہیں، وہ اختصام سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. قسم میں نے بتایا تھا بحث کرنا، اور یہ ٹھیک ہے. بحث ذرا زیادہ دوسری فارم کے اندر آ جائے تو اس طرح بھی ہوتا ہے. ویسے بھی قسم کا میننگ سسرالیوں کو بھی کہتے ہیں اس فارم کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک. عین، زال اور را، ازر. یہ
اعتذر اعتذرا يعتذر يعتذرو اعتذارا اعتذارن يعتذر تذر لا لا يعتذر عذر پیش کرنا. ٹھیک ہے، یہ لفظ عذر تو عام عذر ہم نے ویسے بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک. نون کاف میم. انتقم انتقام انتقام ینتقم. ينتقم جی کیا لفظ ہے؟ انتقام. انتقام. اب میننگ تو اس کا آپ کو سمجھ میں آئی گیا. ٹھیک ہے نا. جی. منتقم لا ينتقم ینتقم، لا ينتقم. اور برائی کا بدلہ لینا، انتقام لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لام میم اور سین. التمسا التمس یلتمس، يلتمس التماس التماس. التمس لا یلتمس، اور تلاش کرنا. ٹھیک ہے. ہم التماس کا میننگ ٹھیک. اور لیتے ہیں، یہاں اس کا میننگ ریکویسٹ. تلاش کرنا. جی. میم ہا نون. امتحن يمتحن یمتحنو امتحان. امتحان. ٹھیک ہے نا. اس کا میننگ، امتحن لا يمتحن. اس کا میننگ آپ کو آتا ہے آزمائش جی. کرنا، امتحان. آزمائش کرنا. عین با را. اعتبر اعتبار اعتبر اعتبرا یعتبرو يعتبر اعتبار. اعتبار. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کتنے ورڈز ہیں جو ہمیں اعتبار. یہ عین با را کے ویٹ کے اوپر ہم اگر اس کو بنانے کی ویسے بھی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک بڑا آسان سا فارمولا ہوتا ہے کہ پہلے عین کے ساتھ الف لگا کے دیکھ لیں تو عابر ہاں جی. نہیں بنا کوئی لفظ، ماہن کوئی لفظ نہیں بنا، لامس کوئی لفظ نہیں بنا. اچھا مفعول کے ویٹ پہ ڈال کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. بیور نہیں کوئی لفظ بنا. اچھا پھر اس کو کیا کریں، پھر اس کے ساتھ یا لگا کے دیکھ لیں. عین بے یہ رے ابیر. اچھا ابیر کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، ہاں جی ابیر. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور لفظ آپ لفظ بنانے کی کوشش کریں، لیکن اب اس کو ان مصادر پہ ڈالیں گے نا آپ، یہ جو ہم نے 8 مصدر پڑھے ہیں، ہاں جی تو آپ کو ان کے بڑے اچھے میننگ ملیں گے. ٹھیک. تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا. اب عین با را سے ویسے ترجمہ مشکل تھا، لیکن جب میں جی نے بالکل. ویٹ پہ ڈالا، اس مصدر پہ ڈالا، تو اعتبار بن گیا. اب مجھے اعتبار سے ابرا کا میننگ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ ہو رہا ہوگا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا جی؟ عبرت حاصل کرنا حاصل کرنا. نون شین را. نشرا انتشر انتشرا ینتشرو ينتشر. انتشار. ٹھیک ہے. اور اسے ہم نے منتشر بھی بنا کے دیکھا. انتشر لا ینتشر، منتشر ہونا. ٹھیک ہے. نون سارا انتصرا ینتصرو انتصار. انتصر لا ینتصر، بکھر جانا. ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. لفظ تھا سین واؤ اور یا. اگر اس مادے کو آپ دیکھیں نا تو واؤ اور یا اکٹھے آ گئے. کیا ہے یہ؟ ہاں جی غیر صحیح لفظ ہے. ہاں جی جی. اور غیر صحیح فعل میں کون سی ٹائپ ہے؟ وہ جو آخری یہ والا حرف علت آ رہے ہیں. نہیں اس وہ کو حرف کہتے علت آ رہے ہیں اینڈ میں اکٹھے. ہاں جی وہ جی. جائے گا. ہاں تو وہ ہم نے پڑھا تھا، اسے کہتے ہیں ہم لفیف. ہاں جی لفیف بھی 2 طرح کے تھے. ایک کو کہتے تھے لفیف مفروق، ایک کو کہتے تھے مقرون. مقرون. ٹھیک ہے نا. ان میں فرق نہیں ہے نا، اکٹھے ہیں تو یہ مقرون کہلائیں گے. ان میں جو فرق ہوتا ہے وہ اگر یہ واو پہلے ہوتا، پھر ٹھیک. سین ہوتا، پھر یا ہوتا، تو پھر ہم سب کیا کہتے ہیں، مفروض. مفروق ہے. تو یہ مقرون ہے. اس میں مقرون کے قاعدے اپلائی جی. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مقرون کے کون کون سے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں؟ اگر یہ درمیان میں ہے تو یاد ہے نا آپ کو، سب سے پہلے اگر پہلے لیٹر کے اوپر کوئی آ جاتا تو اسے کہتے تھے مثال. درمیان والے لیٹر پہ آ جاتا تھا اسے کہتے تھے اجوف. اور لاسٹ لیٹر پہ جو تھا اجوف. ہاں اس کے اندر اگر آیا تھا تو اسے کہتے تھے ناقص. اگر حرف علت جو ہے وہ ہاں لاسٹ جی لیٹر پہ آ جائے تو اسے کہتے تھے. تو اس کے اوکے اوپر 2 قوانین اپلائی ہونے چاہیے. کون کون سے؟ ایک اجوف کا قانون اور ایک ناقص کا قانون. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مقرون کے ٹھیک. کیس میں جو اجوف کا قانون ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، صرف ناقص کا قانون اپلائی ہوتا ہے. جو مفروق تھا نا اس میں مثال اور ناقص دونوں کے قوانین اپلائی ہوتے تھے.
لیکن اجوف جو تھا اس کے اندر جو ہمارا لفیف مفروق تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر دونوں قوانین اپلائی ہوتے تھے، یعنی مثال کا بھی اور ناقص کا بھی، اور جو صرف ناقص کا قانون اپلائی ہوتا تھا. ٹھیک، سوری میوٹ کرنا بول گیا تھا. جی آ رہی میری آواز آپ کو؟ جی جی آ رہی. جی جی بالکل کلیئر ہوگی میری بات یا نہیں ہوئی؟ جی جی. تو لفیف مفروق اور مکروہ کو اگر نہیں آپ کو یاد تو دوبارہ پڑھ لیجئے گا. ہاں جی. تو سین وا یا اس سے اس قاعدے کے اوپر ہم لے کے گئے تو بنا استوا. ٹھیک ہے، استوا یستوی، اور فعل امر اس کا بنا استو اور لا یستو، اور مصدر اس کا بنتا ہے استواء، برابر ہونا. ٹھیک ہے، کافی زیادہ استعمال ہوا قرآن پاک میں لفظ. لا جی بالکل. یستوی، نہیں ہو سکتے برابر، برابر نہیں ہو سکتے. الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک جو ہے وہ برابر نہیں. اب یستوی ہے نا، تو ہاں جی. یستوی کا مطلب ہے یا ہوں گے. پریزنٹ میں یا فیوچر میں کریں گے نا، جی تو پاک اور جی ناپاک بالکل. بہرحال یکساں نہیں ہیں، یہ ترجمہ ہوا ہے اس کا. جی. لا یستوی، نہیں ہیں برابر، اصحاب الناری. اصحاب کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ صاحب تو دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک صحابی سے بنتا ہے نا اس کی ہاں جمع، جی اور یہ جو اصحاب کا میننگ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے صاحب. وہ ہوتا ہے والا. ہاں جی. والا والا ٹھیک. آگ یا والے اور زو کا معنی ہوتا ہے نا زو. یاد ہے نا کو زو زا زی ہم نے پڑھا تھا، ہم نے 5 لفظ ہم نے پڑھے تھے اگر آپ کو یاد ہو. وہ اخو والے اور امو. ابو والے اور ابو اخو والے، ابو فمو. ہاں جی. اس میں ایک جی یہ لفظ بھی تھا، زو بھی تھا نا، زو زا زو. زی. تو ہاں جی. یہ وہی والا معنی دیتا ہے والا. زو کا ٹھیک. معنی تھا والا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اصحاب النار، آگ والے یا دوزخ والے. یہاں نار سے مراد آپ تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، یہاں نار سے جی. مراد دوزخ ہی ہے. ہاں جی. ہاں اصحاب جی. النار آگ والے یا دوزخ والے. وہ اصحاب الجنتی، اور جنت والے. اصحاب الناری و اصحاب الجنتی، کیا ہے یہ جی اصحاب النار؟ کون سا گرامر میں کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ناری سے مجھے پتہ لگ رہا ہے حالت جر میں. پیچھے جا کے ہم نے جی دیکھا کہ یہ اصحابن نہیں تھا، الاصحاب نہیں تھا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ بھی پرفیکٹ. اضاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ آگ والے یا آگ کے والے. تو آگ کے ساتھ کرتے ہیں نا ترجمہ، کچھ کیسز جی. میں کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوتا، اردو میں نہیں ٹھیک. ہوتا. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ آگ کے والے جیسے کہتے ہیں کلو زمبن. ٹھیک ہے نا، کلو شیئن، کلو شیئن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایوری تھنگ. ہر شے، ہر چیز. چیزوں کا کل، جی چیزوں کا ٹوٹل. ٹھیک ہے نا، لیکن اردو میں ہم یہ نہیں کہتے چیزوں کا ٹوٹل، ہم کہتے ہیں ساری چیزیں، تمام چیزیں. کلو شیئن تمام چیزیں، ہر چیز. ٹھیک ہے، ٹھیک. کلو زمبن ہر گناہ. چلیں، لا یستوی، نہیں ہے برابر، نہیں ہے یکساں، نہیں ہوں گے یکساں. اصحاب الناری و اصحاب الجنتی، دوزخ میں جانے والے یا دوزخ کے لوگ اور جنت کے لوگ کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، لفظ ہے میم لام اور حمزہ. اس کا فعل مضارع بنایا، فعل ماضی بنایا آپ نے تو کیا بنا؟ امتلاء. امتلاء، یمتلاء، یم امتلاء، امتلاء سوری امتلاء یا لا یمتلا اور امتلاء. ٹھیک ہے، تو امتلاء کا مطلب ہے بھر جانا. تو یوم نقولو، یوم اس دن، نقولو، نقولو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں یا ہم پوچھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا،
تو یہ یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولو، ٹھیک ہے نا، نقولو، کالا، یقولو. اور آپ کو پتہ ہے نا ٹھیک. یہ کولو کیوں، یہ واو کے اوپر سکون کیوں آیا؟ ہاں جی، یہ نقولو تھا تو وہ اس پہ قانون لگا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نقولو تھا، پیچھے. بالکل جی. ٹھیک ہے، نقولو تھا تو یہ واو کی حرکت پیچھے گئی، اس لیے یہ نقولو ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو تاکہ ذہن میں رکھیں. یہ ہمیں ابھی کچھ جی دن جی بالکل پڑھ کے آ رہے ہیں. تو بالکل. یوم نقولو، اس دن، نقولو ہم پوچھتے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں، ہم پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا. لی جہنم، جہنم سے. حل، حل، حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف استفہام. حرف استفہام ہے. حرف استفہام کیا؟ کیا، کیا؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ لام کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ کنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ لفظ تھا کنیکٹ کرنے کے لیے. اب ہاں دیکھیں، جی پھر دیکھیں، یہ لفظ تھا امتلاء، اوپر دیکھیں اگر، جی. امتلاء. تو ٹھیک. یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حمزہ ہے نا پہلا، یہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان تینوں ابواب میں جن کے اندر الف آ رہا ہے شروع میں، سوائے وہ بالکل پہلا تھا باب افعال، اس کو چھوڑ دیں، اس میں نہیں تھا. یہ جو آخر والے باب ہیں ان تمام کے اندر حمزہ جو ہے باب افعال میں بھی، باب افتعال میں بھی، باب انفعال میں بھی، باب افتعال میں بھی، اور اب جس کے باب پڑھیں گے ہم باب استفعال، اس کے اندر بھی. ان تینوں ابواب کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے نا وہ حمزۃ الوصل ہے. تو اس کو ہم اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ لفظ ہے امتلاعتی. کون سا صیغہ ہے؟ یہ وہ ہے نا مؤنث چوتھا. مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب. حاضر. غائب. واحد نہیں مؤنث غائب. حاضر، غائب کیا بول رہے ہیں؟ کوئی غائب کہہ رہے ہیں؟ یہ غائب ہے. امتلأ، امتلأ، امتلأوا، امتلأت. یہ آتا ہے، مطلب تاب سکون ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ اگر اس حمزہ کے اوپر زبر ہوتی اور تا پہ سکون ہوتا نا، پھر یہ چوتھا صیغہ ہوتا. اچھا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. امتلأ، ٹھیک ہے. امتلأ، امتلأ، امتلأت. تو الف کی حمزہ کے اوپر زبر رہی، تا کے اوپر سکون آ گئی، تو وہ بنا چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے نا. پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امتلأتا، امتلأتن، ٹھیک ہے نا، امتلأ. جی بالکل. اس کے بعد کیا بنا اگلا؟ امتلاتا، ہاں، امتلا، امتلاتی ہے. یہ پھر وہی ہے نا، امتلأتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. واحد حاضر حاضر ہے. مؤنث ہے نا. حاضر مؤنث کا جی صیغہ بنا. بالکل ٹھیک. اچھا، حاضر مؤنث کا صیغہ کیوں بنا؟ کیونکہ یہ پوچھا جا رہا ہے، ہم پوچھیں گے جہنم سے. اور آپ کو ہاں پتہ جی. ہے آگ ٹھیک ہے. کے جو نام ہے نا، جتنے ہاں بھی جی. آگ کے نام ہیں، جتنے بھی جہنموں کے نام ہیں، آگ کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے. شروع کے لیکچرز آگ کے نام مؤنث. تو کیونکہ مؤنث ہوتے ہیں اس لیے حلم تلاتی، ہم پوچھیں گے کس سے؟ جہنم سے پوچھ رہے ہیں، نقولو جہنم سے. امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ کیا تو بھر گئی؟ ٹھیک ہے. تو ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقولو، تو وہ کہے گی، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک. وہ کہے گی. یہ تقولو کیوں آیا؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. ورنہ دیکھیں تقولو کا صیغہ جو ہے فوراً جو ذہن میں آتا ہے نا ہمارے، وہ ہاں ہوتا جی. ہے تو پوچھے گا، تو کہے گا. جی بالکل. تقولو کا ترجمہ فوراً جو ذہن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے تو کہے گا. لیکن مؤنث غائب کے مؤنث. لیے تقولو ہاں استعمال جی. کرتا ہے. تو تھا یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولو، ایسے بن رہے تھے نا وہ پانچ ٹھیک. چیزیں. ہاں جی بالکل. تقولو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جہنم کیونکہ کہے گی اس لیے تقولو آیا. تو وہ کہے گی، ٹھیک ہے. تقولو وہ کہے گی. کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید. مزید. کیا کچھ اور ہے؟ کیا مجھے کچھ اور ملے گا؟ کیا میرے لیے کچھ اور ہے؟ مزید ہے میرے لیے، ٹھیک ہے. تو جہنم جو ہے وہ اس سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے میرے لیے، ٹھیک ہے.
اب دیکھیں اس کو لے میں پڑھتے ہیں ہم کئی دفعہ، اللہ معاف. استغفر اللہ. ایسی خطرناک قسم کی یہ ہے کہ، اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر اس کے متعلق شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہاں پہ ہے کہ بلکہ اس میں بڑی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، حالانکہ وہ بڑی استعمالی سی بات ہے. جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب اللہ مبرہ ہے، اللہ کا جسم تو نہیں ہے نا، بے شک. ٹھیک جی ہے. بالکل. اللہ کئی جگہ استعمال کر دیتا ہے لفظ، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال کرتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. ہاں، ہاں جی. سورہ رحمان کے اندر ہے، ہر چیز جو ہے اس پہ عذاب آ جائے گا یا ختم ہو جائے گی، بچے گا کیا؟ صرف اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کا چہرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جی وہاں بالکل. پہ مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات بچ جائے گی. چہرہ ہوتا ہے نا پہچان، تو اللہ بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا. ہاں جی. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی وہ جو صحیح بخاری کے اندر آیا نا، وہ یہی ہے بیسیکلی، اسی کے متعلق ہے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی، حل امتلاتی، وہ کہے گی ہر دفعہ کہ حل میں مزید، اور دو اور دو اور دو. تو اس کو اور بندے ڈالتے جائیں گے اس کے اندر، اور ڈالتے جائیں گے، جو جو گنہگار ہیں اس میں ڈالتے جائیں گے. وہ پھر بھی مانگتی رہی، اسے پیٹ ہی نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ اس پہ اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا. یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں صحیح بخاری کے اندر. تو اس میں کافی لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ جی اس طرح الگ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا. حالانکہ وہ مقصد اس سے یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ اسے شٹ ڈاؤن کر دے گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک. مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ اسے کہہ دے گا بس انف، انف از انف، ہو گئی بس، جتنے بھرنے سے میں بھر دیا. ٹھیک ہے نا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. عین رافا، عرفہ جی. یہ معرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ہاں جی. عارف، پہچان. پہچان کے لیے. ہاں جی. ٹھیک. اعترفا یعترفو، اعترف، لا، یعترف لا یعترف. اس سے بنا اعتراف. اعتراف. ٹھیک ہے، ٹھیک اعتراف ہے. کرنا. ٹھیک ہے. تو فاعترفوا بذنبہم، بس اتنے کا ہی ترجمہ کر لیں آپ. فاعترفوا بذنبہم، فا کو ہٹائیں، فا کا مطلب بتایا تھا کل آپ کو پس. بس ٹھیک ہے نا. یہ طرف. فاعترفوا، جی یہ طرف ہو گیا نا، الف کے نیچے زیر آئے گی. ہاں جی، یہ تو جی. جمع کسی ہو گیا نا. طرف. جمع مذکر غائب. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہو اس کا؟ وہ اعتراف کریں گے، کر لیں. کریں گے. کریں گے. نہیں، یہ کرتے تو ہیں یا انہوں نے کریں گے؟ کیا. سوری، کیا یہ ماضی کا ہے نا. فاعترفوا، انہوں نے اعتراف کیا. ہاں جی، ٹھیک ہے نا. بذنبہم، جی اپنے گناہوں کا. اپنے گناہوں کا. اب دیکھیں یہاں پہ جو با آیا نا، یہ وہی حرف جر ہے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے، اور جی. اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ود کے ساتھ. ہاں جی. ٹھیک ہے نا، بسم اللہ میں پڑھا تھا ود دا نیم آف گاڈ. جی. تو بذنبہم یہاں پہ با کا ترجمہ مختلف ہو رہا کے ہے. متعلق. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ جب زمبہم کے ساتھ استعمال ہوگا فاعترفوا کے بعد بزمبہم، تو اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا. اپنے گناہوں ٹھیک. کا. ہم آپ کو پتا ہے زمب، زمبن کہتے ہیں گناہوں کو، ہم آ گیا ان کے. ٹھیک ہے، تو ان کے گناہوں کا. فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے، بس انہوں نے اعتراف کیا بذنبہم اپنے گناہوں کا. اب کیونکہ یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے نا، یہ میں نے تو کاپی پیسٹ کیا نا ترجمہ، ہاں یہ جی. ڈسکشن جی. چل رہی ہے جہاں کہیں سے بھی وہ اس میں ذکر ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، تو یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا اسٹیبلشڈ ہے اور اتنا فرم ہے یہ بات چیت کہ ہم اس کو کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہونا ہے اور وہاں پہ ہو چکا ہے، تو جو سیغے استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ماضی کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے، تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آئے گا، لیکن بہرحال اس چیز کو سمجھتے ہوئے آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے. فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، یا انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. فسحقا لاصحاب السعیر، ٹھیک ہے نا، پھر برا وقت ہے اور لعنت ہے لاصحاب السعیر،
دوزخیوں پر، دوزخ والوں پر، سعیر والوں پر. اب سعیر آپ کو پتا ہے دوزخ کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو دوزخ والوں پر لعنت ہے. نون کاف میم، انتقام. اس سے انتقما ینتقمو، انتقم لا ینتقم، اور اس کا مصدر بنا انتقام، انتقام لینا. انتقام ٹھیک. ومن آدا فینتقم اللہ منہ، یہ جہاں سے میں لکھا ہے نا ینتقم اللہ منہ، بس اس کا ترجمہ کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں. ینتقم، ینتقم اوپر لکھا ہوا ہے، فعل مضارع معروف ہے. ینتقم وہ انتقام لیں گے. لیتا ہے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا لے گا. جی ینتقم وہ انتقام لیتا ہے یا وہ انتقام لے گا. آگے اب اس کے بعد ینتقم کے بعد کیا میں فائل ڈھونڈ سکتا ہوں؟ جی بالکل ڈھونڈ پہلا سکتا ہوں. سیدھا ہے. اللہ اللہ انتقام لے گا. اللہ اللہ انتقام لے گا. من ہو، جی من ہو، من ان کہتے سے، ہیں سے کو، ہاں سے اس سے، اس سے. ہو اس سے، اللہ اس سے انتقام لے گا، ٹھیک ہے. فا ینتقم اللہ، پس اللہ اس سے انتقام لے گا. یہ ہو گیا نا، پس ہو گیا نا، پس ہاں اللہ جی یا تو اللہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا یا پس اللہ اس سے انتقام لے گا. اب پڑھ لیں ومن آدا. اب اگر کسی نے آدا کیا نا، ومن آدا، من یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ موصولہ، وصولہ ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ تو جو کسی نے اب آدا کیا، اب کسی نے حرکت کی ایسی، اب کسی نے اگر یہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ اس سے پھر انتقام لے گا. اب اگر اللہ نے، اگر کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس سے انتقام لے گا. تو انہوں نے اگین دیکھیں اس کانٹیکس میں اس کا ترجمہ کیا وہ من آدا کا. لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا آدا کیا، وہ پیچھے کو بات چلی آ رہی بھی ہوگی، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری کی ساری بات کی ہے. ورنہ من آدا کا ترجمہ تھا اور اگر، یا جو، یہ دیکھیں یہ جو اگر کی فارم میں آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھا تھا نا ہم نے جی بالکل وصولہ. ہم نے پڑھا تھا ان ایک لفظ نے پڑھا تھا اگر کے لیے استعمال ہوتا ہے ان، ان. جی ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کو بتایا تھا اس کے علاوہ بہت سارے لفظ ہیں جو میں نے پوری لسٹ آپ کو لکھ کے دی تھی، اس میں من بھی تھا، اس میں ماں بھی تھا، ماں بھی تھا بالکل. تو یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگر کے لیے. وہ من آدا، اور اگر آدا کسی نے آدا کیا، کسی نے اس کا پلان کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ینتقم اللہ، تو اللہ پھر اس سے انتقام لے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کاپی پیسٹ کیا ہے، لیکن بنانی تو مجھے سلائڈ تھی، اتنا مجھے ٹائم نہیں ملا، بہرحال پہ میں نے کسی بک سے یہ چھاپا مار دیا. یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کل لاسٹ ٹائم بھی کچھ باتیں ہیں پچھلے اس کے اندر مجھے ایڈ کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی. صرف میں نے ذکر کر دیا تھا آپ سے کہ دو لفظ اگر ایک جیسے ہوں تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی ایک لفظ کو گرا دیتے ہیں. تو وہ میں نے اس کی سلائڈ نہیں بنائی اور آپ کو دکھایا بھی نہیں. کروں گا کس دن کوشش کہ وہ بھی ڈال دوں. لیکن بہرحال اس چیپٹر کا، اس پرٹیکولر باب افتعال کا میں نے یہ کچھ 3 اس کے پوائنٹس ہیں وہ اس میں ڈالیں. ان پوائنٹس کو غور سے دیکھیں کیونکہ یہ لفظ آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ آپ کو ملیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے لفظ بنیں گے، اور یہ میں اس لیے تھوڑا سا سوچ بھی رہا تھا کہ کرواؤں یا نہ کراؤں کہ زیادہ کنفیوژ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسے آپ ختم کریں، یہاں پہ وائنڈ اپ کریں، اور پھر آپ آگے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کب کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ سورہ یاسین کو لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ میں اس کو کر ہی دیتا ہوں ایڈ. اب آپ اس قابل ہیں کہ پریشان نہیں ہوں گے. ہو بھی جائیں گے تو کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ، اب تو نہیں بھاگیں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ بھاگتے نہیں انشاءاللہ. اچھا جی، پہلی بات، انشاءاللہ. اگر کسی فعل کا پہلا کلمہ، کسی فعل کا پہلا کلمہ دال ہو، زال ہو یا زا ہو، تو یہ اضافی تا دال میں تبدیل ہو جاتا ہے. تا کب آیا تھا؟ اچھا یہ بات کون سا ہے؟ افتعال. افتعال تیسرے نمبر پہ. تا آ رہا تھا نا اس کے اندر، پہلے ہاں جی حرکت الوصل ہے، پھر فا کلمہ ہے، اس کو تا آتی ہے، ہاں جی یعنی فعل ماضی میں بھی آ رہی ہے، مضارع میں بھی آ رہی ہے نا. ہاں جی. وہ جو تا ہے جی اس جی کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر اس سے پہلے، اس تا سے پہلے والا لیٹر دال ہو، زال ہو یا اس کا مطلب یہ فا کا کلمے کی بات ہو رہی ہے. اگر فا کلمہ دال زال یا زی ہو
اس پرٹیکولر کیس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی ٹھیک. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس تا کو دال میں بدل دیتے ہیں. تا کی صحیح جگہ کیا آ گئی؟ دال آ گئی. ٹھیک. اچھا تو دعا سے بن گیا اد تا آ. ٹھیک ہے نا. یہ جو تا تھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا یہ والی تا ہاں جی تا آ, یہ تا کو دال میں بدل دیا. اب دو دال آ گئے. پہلے والا دال سکون سے ہے, دوسرے والے دال کے اوپر زبر ہے ہاں جی ادعا تو ادعا بن گیا. اب آپ لفظ یہ دیکھیں گے نا ادعا تو آپ کہیں گے یہ لفظ کیسے بنا, ہاں اس جی کا مادہ کیا تھا؟ اس کا مادہ اصل میں اس کا مادہ تو دال عین اور واو ہی تھا جس سے دعا بنا تھا یہ. لیکن یہاں پہ یہ دال دو دفعہ اس لیے ہو گئی کیونکہ یہ آ رہی ہے باب افتعال کے اوپر. ٹھیک ہے نا. باب افتعال میں کہ وزن پہ یہ لفظ بیسیکلی یہ بنا تھا, لیکن یہ تا جو ہے وہ دال میں تبدیل ہو گئی. تو یہ اس طرح کیونکہ اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا, تو ادعا کو پڑھنا آسان ہے, اتعا پڑھنا مشکل تھا. اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ یہ ہم قاعدہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دا اور تال اگر تا اکٹھے آ جائیں تو دا کو ہم لیکن سائلنٹ. ہم نے یہ زال کو کس رول کے تحت دال میں چینج کر دی؟ وہ تو آگے آ رہا ہے نا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا قاعدہ میں کر رہا ہوں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے ابدتو پڑھا تھا نا ہم نے. ہاں جی ابدا, ابدا کی گردان کریں. ہاں جی ابدا بالکل. ابدا ابدا ابدو ابدت ابدتا ابدنا ابدتا ابتا ابدتا. جی ابتا بنایا ابدتا تھا نا, بالکل. تو ہم نے دال کے اوپر ہاں جی سکون دے کے تا کو کنیکٹ کر دی. تو یہ دال اور تا جب بالکل. بھی اکٹھے آتے ہیں یہ پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک تو یہ صرف دال کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ زال اور تا کے ساتھ بھی ہوگی اور زے اور تا کے ساتھ بھی ہوگی, زا اور تا کے ٹھیک ساتھ. ہے. تو جب بھی یہ پریشانی ہوگی تو اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ اس کو تا کو دال سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ پہلے پڑھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اس کیس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا انہوں نے کام کیا ہے. تو یہاں پہ حالانکہ ذکرہ تھا لیکن انہوں نے اس زال کو بھی دال سے بدل دیا. ٹھیک ہے. اس کو بھی دال سے بدل دیا اور تا کو بھی دال سے بن گیا. لفظ آپ کو بنا دیا ادکرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ زیادہ تھا, یہ بنا استادہ, اور اس تیا کو دال سے بدل دیا تو اس دادا بنا دیا. اس دادا زیادہ ہونا. تو یہ تا تھا جو دال میں بدل گیا. تو یہ اس طرح کے الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں. دوسری چیز, اگر کسی فعل کا پہلا کلمہ صاد, ضاد, طا, ضا ان میں سے ہو. اب دیکھیں یہ بڑا ٹھیک ٹھاک لفظ, ذرا دیکھیں کتنے بدلیں گے اس سے بھی. تو باب افتعال کی اضافی تا تو میں بدل جاتی ہے. یہ جو تے تھی اگر پیچھے پہلے سواد آ جائے, دعاد آ جائے, تو آ جائے یا دعا آ جائے, ان میں سے اگر کوئی آ جائے اردو میں ہاں سواد جی تو سے پہلے اگر کے بعد اضافی تا آ جائے, ٹھیک ہے, تو ہاں کیا جی کرتے ہیں ہم اس کو تو سے بدل دیتے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں لفظ تھا صبرا, صبرا سے بنا استبرا, استبرا, لیکن اس تا کو ہم نے تو سے بدل دیا تو بن گیا استبرا. اس کو پڑھتے ہیں استبرا, اس کو پڑھتے ہیں استوبارا. تو موٹا وہ اچھا. گول منہ کر کے پڑھتے ہیں توبارا, استوبارا. اب دیکھیے کتنا فرق ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے وہ تو چلے پھر ملتا جلتا بن رہا تھا نا, یہ تو بڑا ڈفرینٹ ہو گیا استوبارا. تو اس کو پڑھ کے ہمارے لیے اس سے صبر نکالنا استوبارا سے مشکل کام ہے کہ یہ صبر سے نکلا ہوا. بہت مشکل. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ اس باب کی خوبی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ ٹائم لگائیں گے تو آپ کو لفظ سمجھ میں آنے شروع ہوں گے, یا آپ اس کو دیکھیں گے اور جب آپ اسے آپ جا کے ڈھونڈیں گے نا, فرض کریں اسی جو ہم نے corpus.quran.com میں دیکھا, تو اس کا جو آپ کو مادہ ملے گا نا وہ سواد بارہ مل جائے گا. آپ کہیں گے اس کا مادہ سواد بارہ کیسے ہوا, اور آگے لکھا ہوگا یہ اس فارم سے آیا, فارم نمبر 8 سے آیا فرض کریں.
اب میں نے وہ فارم کے نمبر ہر سلائڈ کے اوپر لکھا ہے نا فارم کا نمبر, وہ میں نے اسی جی سے کاپی کر کے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی رہے. تو آپ نے وہاں سے دیکھا استبرا, آپ کہتے ہیں اچھا چلیں تو گڈ ہو گیا کام, صبرا سے نکلا ہے اور یہ اس وجہ سے تا جو ہے توئے میں تبدیل ہوا ہے, یہ فارمولا لگا. پھر لفظ تھا صفایا, اس سے بنا استفایا. اب یہ تا جو ہے پھر توئے میں چینج ہو گیا تو استفا بن گیا, استفا. اسی استفا سے مصطفیٰ بنا. اچھا ان کے نام اس میں مصطفیٰ لگاتے ہیں, یہ اصل میں لفظ جی صفا ہے, صاد فے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ذرہ, ذرہ سے اس طرح بنا, اور اس طرح کا تا جو ہے وہ چینج ہو کے تو میں آ گیا تو اس طرح بن گیا. چیک کریں, ذرہ سے اس طرح, ضرر پہنچانا. تالا یہ تھا ات تالا, اور یہ ہم نے کیا کیا, اس کو بھی توئے سے بدل دیا. اب ایک پہ سکون آ گیا, ایک پہ زبر آ گئی, شدہ بن گئی, ات تالا, ٹھیک ہے. اسی سے مطالع. ظلم از تلم, ٹھیک ہے. اور پھر وہ تا جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ تا جو ہے وہ توئے میں چینج نہیں ہوا, وہ زوئے میں چینج ہوا, اس ظالمہ بنا, اس ظالمہ. تو یہ بھی نہیں ہے فارمولا کہ ہمیشہ اس کو توئے سے بدلنا ہے آپ نے. زوئے کی آواز جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے, اس سے بدل دیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کی تبدیلیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں. تیسری چیز بھی دیکھ لیں, اگر فعل کا پہلا کلمہ واو ہو, واو, تو یہ باب افتعال کی اضافی تا میں مدغم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مثلا وصلہ پہنچنا سے اوتصلہ کے بجائے اسے اتصلہ پڑھیں گے, تو واو جو ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ تا جو ہے اس کے اندر مدغم ہو گیا, یعنی واو تا بنا. بیسیکلی واو کو ہم نے تا میں بدل دیا, تو دو تا اکٹھے ہو گئے, ایک تا پہ سکون ہے دوسرے پہ زبر ہے, تو وہ اتصلہ بن گیا. وقایا سے اوتقایا, اور اس سے بن گیا اتقا. اب دیکھیے لفظ میں پڑھتے ہیں نا, اتق اللہ, ٹھیک ہے نا. اسی سے لفظ متقی. جی اب دیکھا جائے تو یہ وقایا بچنا, وقایا کا مطلب کیا تھا, بچنا. اس سے ہم نے لفظ نکالا تھا نا خالی, اس کا فعل امر کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ وقایا مفرون ہے, لفیف مفروق ہے, کی کاف زیر کی, کاف زیر کی, ٹھیک ہے نا. وہ پڑھا تھا وقینا عذاب النار, جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاں جی کی تھا. اب یہ کی سے ہی لفظ بنتا ہے اتقا, اسی سے لفظ بنتا ہے متقی, اسی سے لفظ اچھا بنتا ہے اتقا. یعنی خالف کا یا کو ٹھیک. نکال دیں تو خالی اتقا, یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا. سورہ طلاق کی شروع کی جو پہلی دوسری آیت ہے, تیسری آیت ہے. آج میرا خیال ہے یہاں کلاس ختم بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا کافی میرا خیال ہے, اور میں پھر ایک دفعہ براؤزر چلانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ان آیات کے بارے میں بھی آ گیا ذہن میں میرے, تو ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی زندگی میں پریشانی ہو نا, کوئی پریشانی ہو, اسپیشلی رزق کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ طلاق کی جو پہلی دو آیات, دوسری اور تیسری آیت ہے نا, یہ پڑھا کریں. جی کہاں ہے جی سورہ ٹھیک. طلاق, یہ رہی سورہ, پہلی آیت تو کافی لمبی ہے. دوسری بھی آیت صحیح طرح سے, ہاں یہاں سے شروع کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, دیکھیں یہ وہی لفظ ہے. آپ کی اسکرین پرانی آ رہی ہے. اسکرین نہیں نظر آ رہی. او اچھا, یہ بھی تو مسئلہ ہے. ٹھہریں, شیئر کر اب آ رہی ہے.
نہیں وہی بات نہیں نہیں آ رہی ہے، ایک سیکنڈ مجھے دوبارہ سے شیئر کرنا پڑے گا. اب آ رہی؟ ہاں جی ہاں جی ابھی آ رہی. دیکھیے یہاں سے پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے، اور جو یہ کیا رہے ومن ٹھیک موصولہ ہے، ٹھیک ہے نا. وصولہ. یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے اللہ سے. اللہ ہو تو نہیں ہے نا، نہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. یتق اللہ، جو ڈرتا ہے اللہ سے، یج اللہ، تو وہ بنا دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک. بنا دیتا ہے اسے، وہ کر دیتا ہے اس کے لیے مخرجن، اس کے ٹھیک ہے نا، اچھا اسے راستہ. نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے. یعنی بیسیکلی جو بندہ پھنسا وہ ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے. ٹھیک، یہاں سے کہتے ہیں پڑھیں ایسے نا، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَیرزقہ، اور وہ اس کو رزق دیتا ہے. یرزقو، یہ لفظ تو یرزق تھا نا، ہاں جی یرزقہ، ٹھیک ہے، اور اس کو رزق دیتے من حیث لا یحتسب، لا یحتسب، تو اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا لا گمان یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے کمانے کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے. تو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بلاغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو یہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ پڑھیں، اگر آپ کو پریشانی ہو تو ان دو آیات کے بارے میں، یعنی یہاں سے ومن یتق اللہ سے لے کے یہاں تک، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کی ایسی فراوانی لے کے آتا ہے اور ایسی جگہ سے لے کے آتا ہے کہ اچھا. من حیث لا یحتسب، جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ حسیبہ سے نکلا نا، جی. گمان کرنا. یحتسب، احتسب یحتسب، جی بالکل یحتسب. ٹھیک. اچھا جی، تو بہرحال یہ لفظ بھی آپ نے دیکھا، یہاں لکھا ہوا تھا یتقی، یتقی، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ اتقا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جی اسی وقع یہاں سے ٹھیک. نکلا. تو یہ جناب اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز تھی، تو میں نے کہا میں اس کی بھی سلائڈ اس میں ایڈ کر دوں. اب ہمارے پاس باب جو ہے وہ استفعال رہ گیا ہے، چاہتے ہیں ابھی کرنا تو ابھی کر لیں، کل چاہتے ہیں تو کل کر لیں گے، دیکھ لیں ٹائم. جیسے آپ کو مناسب لگے. آپ دیکھیں، آپ دونوں بتا دیں. ہمارے پاس تو ہے ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب مسئلہ اختر بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں پھر ابھی کر ٹھیک. لیتے ہیں. تو جی باب استفعال بھی دیکھ لیتے ہیں. باب استفعال ویسے تو اس کے نام سے ہی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کون سا باب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا میننگ ہوگا. تو اس کا جو جنرلی یہ استعمال ہوتا ہے نا، یہ کسی چیز کو مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس باب کا جو اضافہ ہے، یہ کہ استعمال ہے، وہ زیادہ ہے کسی چیز کی چاہت کے لیے یا طلب کے لیے، استغفار. جیسے استغفار ہے. تو یہ الف سین تا کے ساتھ استعمال ہونے والا یہ ایک ہی باب ہے، اور تو ہم نے کوئی باب نہیں پڑھا نا ابھی تک، جتنے باب پڑھے ہاں ساری جی پڑھ لی ہم نے تقریباً، بڑے بڑے باب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اب جو اس کے بعد جی پڑھ بالکل. رہے ہیں وہ تو میں نے کہا نہ ہونے کے برابر استعمال ہے ان کا، بہت ہی کم ہے. تو یہ باب بھی کافی استعمال ہوا ہے، 450 دفعہ استعمال ہو گیا. تو یہ باب استعمال ہوتا ہے الف سین اور تے، اگر کہیں بھی اکٹھا یہ آ جائے نظر، سمجھ جائے اسی باب سے ہے. الف سین اور تا اگر اکٹھا نہ جائے، باقی آگے تو فعل ہے نا، فا عین اور لام، اور ایک الف بھی آ رہی ہے درمیان میں، تو فعل جی ہے. لیکن اس کے اگر آپ ویسے لفظ بھی دیکھیں، مثلا یہ بنا استفعل، استفعل یستفعل استفعال، تو استفعل اس کے اندر دیکھیں تو الف سین اور تا آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان پہ زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن الف سین اور تا اگر اکٹھی آپ کو نظر آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ باب استفعال سے، ٹھیک ہے.
اور اس کے میننگ میں عام طور پہ کسی یا تو کوئی طلب ہوگی، ریکویسٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کی خواہش ہوگی، آپ کا چاہنا ہوگا کہ میں یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں سے کسی ایک میننگ کے اندر ہی آ رہا ہوگا. طلب ہی ہے نا، چاہنا بھی طلب ہی ہے، خواہش ہونا جی اس معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ جی ہمارا اسے باب جو فارم نمبر 10 کے اندر اس کو لایا گیا ہے. تو یہ اب ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور یہی 8 فارمز ہیں جو آپ کو زیادہ کتابوں میں ملیں گی. باقی بکس کے اندر آپ کو ان چاروں کا تو تذکرہ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، یہی ملتا ہے جو ہم لوگ کتابیں دیکھ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں کی بھی آپ کو تھوڑی سی ڈسکرپشن دے دوں، یا کم از کم ان 3 کی دے دوں. یہ تو استعمال ہی نہیں ہوا، 0 ٹائم ہوا بھائی، یہ 1 ٹائم ہوا ہے. لیٹ سی اگر کچھ مجھے مل جائے گا اس کا. تو اس باب میں طلب کرنے کا، مانگنے کا یا کسی چیز کو چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میری چاہ، میری ڈیزائر ہے، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ ہے، ریکویسٹ ہے یا ڈیزائر ہے، ان معنوں کے اندر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. استفعل یستفعل استفعال، استفعل یستفعل یستفعلو استفعال. استفعال. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. گردان کر لیں. استفعلا 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 استفعلوا استفعلو استفعلت استفعلتا استفعلنا استفعلت استفعلتما استفعلتم استفعلت استفعلتما استفعلتن استفعلتو استفعلتو استفعلنا. بالکل ٹھیک ہے. اور مضارع کی یستفعل، یستفعلو ویری گڈ، یستفعلان یعنی یستفعلون تستفعل تستفعلان یستفعلنا یستفعل. تستفعل تستفعلان تستفعلون تستفعلین تستفعلان Yes. تستفعلن استفعل نستفعل. ویری گڈ، نستفعل. ٹھیک ہے جی. یہ گردان ہے. کوئی بھی لفظ آپ کو اس پہ مل جائے وہ آپ اس کے اندر ڈال جی دیں. ٹھیک. ٹھیک. غفرا اس نے معاف کیا، غفرا Ist. نے معاف کیا. استغفرا استغفر، جی، معافی مانگی. اس نے معافی مانگی. مفرد. استغفر. طعامہ اس نے کھایا، استعامہ اس نے کھانا طلب کیا، اس نے کھانے کی ڈیمانڈ کی. اذانا اس نے اجازت دی، استعذنا اس نے اجازت طلب کی، اس نے اجازت مانگی. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. بشرا اس نے خوشخبری دی، استبشرا اس نے بشارت پائی، اس نے بشارت چاہی. شہادہ اس نے ٹھیک. گواہی دی، استشہدا اس نے گواہی طلب کی، ٹھیک. اس نے گواہی طلب کی. کبرا اس نے بڑائی کی، استکبرا اس نے تکبر کیا، اس نے بڑا بننا چاہا، اس نے بڑھنے کی بالکل. خواہش کی. ٹھیک ہے نا. استسخرا اس نے تمسخر اڑایا. ٹھیک ہے. استسلما اس نے اطاعت کی، سلامہ اس سے استسلما اس نے اطاعت کی. استقبلا اس نے استقبال کیا. ٹھیک ہے جی. اسے لفظ بنتے ہیں استغفار، سب سے زیادہ ہم نے استعمال کیا ہے. استقبال، استخراج، استکبار، استحصال، استقدار، استحکام، استہزاء، استدراج، استخلاف، استبصار. استفسار کیا ہم نے اس سے. استفہام. تو یہ لفظ ہم نے اردو میں دیکھے ہوئے ہیں. استفعلا یستفعلو، جی اس کا مجہول بنانا ہے. بنائے استفعلو. ویری گڈ. تو یہ الو ہو گیا، اور اس سے پہلے جتنے زبر زیر پیش ہیں ان سب کو پیش میں بدل دیں. استفعلو. استف، استف ایلا، استف ایلا. استفعلا. رائٹ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لکھا ہوا بھی استفیلا، لیکن میں یہاں سے بنا رہا تھا آپ کے سامنے. ہاں جی. اسی طریقے سے اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کو عین یا کو زبر ڈالتے ہیں، لام پہ پیش ڈالتے ہیں، اور حالت مضارع پہ پیش ڈالتے ہیں، باقی کسی کو نہیں چھیڑتے. ہاں آئین اوپر چلی جائے گی. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا بن گیا؟ یا پہ پیش آ گئی، سین ویسے ہی رہا، تا کے اوپر زبر ہی رہی، فا کے اوپر سکون استفعلو. ہی رہا، عین پہ زبر آ گئی، لام پہ پیش آ گئی. تو یہ بن گیا یستفعلو. ٹھیک ہے. اس
تفعیلا یستفعلو اور استفعال. تو استفعلا یستفعلو استفعال، یہ بیسیکلی اس کا پیٹرن ہے. ہم نے یاد بھی یہی 3 چیزیں کرنی ہیں، باقی آپ بنا لیں گے. فارمولا آ گیا، آپ کو خود ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا. فعل امر بھی آپ کو اب تو اتنی دفعہ بنا چکے ہیں، اور ابھی آخری دفعہ آخری ہمارا باب ہے. استفعل. ہاں جی، ویری گڈ. یہ لام کے اوپر سکون آ جائے گا اور علامت یا گر جائے گا. تا والی بنتی تھی یہ، ہاں جی. تا کی بنائیں اس کو، تا کی بنا کے پھر اسے گرا دیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیونکہ نہیں پڑھا جائے گا تو الف لگانا پڑے گا، حمزۃ الوصل، اور تو وہ زیر کے ساتھ آئے گا تو بنے گا استفعل. استفعل لا یستفعل. ہاں. تو اس کو غفرہ میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ استغفر. 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 ٹھیک. جب طلب کر رہے ہیں آپ تو ہاں جی. امر ہے نا. امر، ہاں. فعل امر کس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ حکم دینے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے؟ ہاں جی. ریکویسٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس باب میں بھی بذات خود طلب ہے، اور امر میں بھی طلب ہے. ڈبل طلب ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک تو باب جو تھا استغفارہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے، استغفارہ یا کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے اس میں ویسے طلب ہے، اور جب اسے امر بنائیں گے تو اس میں مزید طلب ہے. ٹھیک ہے. استغفر. ٹھیک ہے. اللہم انی استغفر ہاں جی. استغفر. للمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات. لا یستفعل. ٹھیک ہے. لا یستفعل یہ نہیں کے اندر آ جائے گا، فعل نہیں. اسی طریقے سے اس سے اسم الفاعل بنانا ہے، بڑا آسان ہے، آپ کو بتایا ہے. صرف کیا کرنا ہے، یا کے اوپر آپ نے میم پیش سے بدل دینا ہے. یا کو فعل ماضی مضارع کی فعل مضارع معروف کی یا کو میم پیش سے بدل دینا ہے، تو یہ بن جائے گا مستفعلو. ٹھیک ہے نا. اور یہ لام کے اوپر کیونکہ پیش ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اسم میں جائے گی تو یہ تنوین بن جاتی ہے، اور کوئی بھی تنوین یہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے، یا آپ سے سکون کے ساتھ پڑھ لیں پڑھنا چاہیں تو، ورنہ اگر اس کو آپ حالت رفع میں رکھیں گے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پیش کی تنوین ہوگی، ورنہ نصب میں زبر کی اور جر میں زیر کی تنوین ہوگی. تو یہ بن گیا مستفعل یا مستفعلن یا مستفعلن. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہی رہتا ہے، صرف عین کے اوپر زبر آ جائے گی تو اس میں مفعول بن جائے گا، یا اس میں زمان اور مکان اگر یہ بن سکتا ہے تو بن جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے صرف ویٹ کے اوپر رکھ کے بنایا ہے، یہ ضروری نہیں ایسے لفظ بنے. بنے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بنے گا تو بس رہنے دیں اس کو. تو غفرہ کو پکڑا جی ہم نے، غفرہ، اور ہم نے اسے بنایا استغفرا یستغفرو استغفر استغفرا یستغفرو استغفارن، اور پھر اس کا امر بنا استغفر، اور نہیں بنا لا یستغفر، اور مستغفرن اور مستغفرن اور مستغفرن. ٹھیک ہے. یہ اس کے اسم الفاعل مفعول اور اس میں زمان مکان بن گیا، ظرف بن گیا. ٹھیک ہے جناب. جی. یہ کچھ چھوٹی سی پریکٹس کر لیں. میم تا عین متا. ٹھیک ہے. جب میں نے یہ کیا تھا، اس کو میں نے چلایا ہوا نہیں ہے. متا سے یہ متا تو لفظ سنا ہوگا نا، میم تے الف اور عین کے ساتھ. مد ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو طریقہ یوں ہے، پہلے الف لگا کے دیکھ لیں، پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تا کے بعد الف لگا کے دیکھ لیں، ورنہ یا لگا کے دیکھ لیں، متی بنا کے دیکھ لیں. ہاں جی. متی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، متا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. بتاؤ دنیا. ٹھیک ہے جی. استمع یستمعو استمتاع. ویری گڈ. استمتع اور لا یستمتع، اور اس کا معنی ہو گیا فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے. نصرہ سے جی. استنصرہ نصرہ کا مطلب کیا یستنصرو، نصرت مدد کرنا. تو مدد کر. ٹھیک ہے. اور جب اس سے بنائیں گے تو مدد، استنصرہ، اس نے مدد کی تھا نا. ہاں اس نے مدد جی. کی. جی. یستنصرو یستنصرو استنصارا. ویری گڈ. استنصر استنصر لا لا یستنصر، یستنصر. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مدد طلب مدد کرنا، نہیں طلب کر. مدد طلب کرنا. مدد جی طلب کی نا آپ نے، تو مدد تو جی، طلب. بالکل بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک.
حفظہ حفظ اس نے حفاظت کی. جی. استحفظ 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 يستحفظ یستحفظ. استحفاظ ویری گڈ. استحفاظ. استحفظ جی. استحفظ لا يستحفظ. استحفظ استحفظ لا يستحفظ. لا یستحفظ. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ حفاظت مانگنا. ہاں کسی کی حفاظت میں دینا. ٹھیک ٹھیک ہے. بشارہ بشارت دینا. استبشر استبشرہ يستبشر استبشارا. استبشر لا يستبشر لا یستبشر. خوشی بنا. بشارت خوشی منانا. استدرج استدرج يستدرج تدریج استدراج استدراج لا یستدرج. لا اور يستدرج. آہستہ آہستہ پکڑنا. آہستہ آہستہ پکڑنا. خلفہ استخلف استخلف يستخلف يستخلف. استخلاف استخلف لا يستخلف. جی کیا ترجمہ کیا اس کا؟ اختلاف کرنا. اختلاف مختلف ہونا. اصل میں نا یہ پیچھے چلنے کو بھی کہتے ہیں، فالو کرنا. ہاں جی اچھا. خلافہ ٹھیک ہے نا. تو یہ خلافت بھی اسی سے آیا ہے لفظ. انی جاعل ٹھیک فی الارض خلیفہ، وہ لفظ خلیفہ بھی اسی سے ہی بنا ہے، خلافہ سے. ٹھیک. ٹھیک ہے. جانشین بنانا. شاہدہ. استشهد يستشهد استشهاد. ویری گڈ. استشہاد. استشهد لا يستشهد لا یستشہد. گواہی کے لیے بلانا. گواہی کے لیے بلانا. ٹھیک. قدمہ. قدمہ کا مطلب کیا ہوتا استقدم ہے؟ وہ آیا. کھڑے ہونا سر جانا. آگے سبقت لینا، آگے آنا. قدمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. قدمہ کا خالی قدم. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. استقدم يستقدم استقدام. استقدم لا يستقدم. آگے چلنے کی خواہش کرنا. خواہش کر. ٹھیک. اسم. استعصم جی. استعصم استعصم لا يستعصم استسام. استعصاما. استعصم لا يستعصم. لا یستعصم. جی. اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہی لفظ ہے تعصیموا. تا اس میں اور ہے. چلیں. استمسکا. جی. استمسک. یستمسکو استمساکن. استمساکن. استمسک لا یستمسک. لا یستمسک. مضبوطی سے پکڑنا. ٹھیک. یہ کہاں آتا ہے؟ لیکن وہ تو دوسرا لفظ ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی. آیت الکرسی جہاں ختم ہوتی ہے، ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں نا، ہاں جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی. اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں. ایک سینگ یہ بھی ہے کہ یہ ایک آیت نہیں ہے آیت الکرسی، یہ اصل میں تین اچھا. آیات، تین آیات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اچھا. فوراً بعد جو شروع ہوتی ہے وہ ہے لا اکراہ فی لا الدین اکراہ فی الدین قد قد تبین تبین الرشد الرشد من من الغی الغی فمن یکفر بالطاغوت فقد استمسک. فقد استمسک. یہ لفظ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی بالعروۃ الوثقی. واللہ سمیع علیم. استمسک ٹھیک. مضبوطی سے پکڑے رکھو. عروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی. وثقی. وثقی جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے جس طرح ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، کانٹریکٹ، اسے کہتے ہیں وثقی. ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ نے وہ لفظ سنا ہے نا میثاق. جی یہ میثاق وثقی کا وثقی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا میثاق بھی. ہاں جی ہاں جی. عروۃ الوثقی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس کا ترجمہ ویسے کیا جاتا ہے
یعنی اللہ کی رسی کو، ٹھیک ہے، مضبوطی سے تھامے. بیسکلی یہ کہ جو آپ نے اللہ سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے نا، اس کانٹریکٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہ بات ترجمہ بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اوانا، عین واو اور نون، اس سے بنا استعانہ یستعینو، یستعینو، ٹھیک ہے نا. امر بنا اس سے استعین لا یستعین اور استعانن. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اسے تھوڑا سا نا اس میں بھی چینج آئی ہے. اس کا یہ گول تاب ختم ہوئی ہے. یہ ہم نے ایسی کوئی چیز پڑھی تھی استفعال؟ ان میں نہیں پڑھی تھی ہم نے، ثلاثی مجرد میں. ہاں تو بیسیکلی یہ لام یہ نون کے اوپر آنی چاہیے تھی شدہ، سوری نون کے اوپر آنی چاہیے تھی تنوین. استفعال تھا نا. ہاں جی. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس کے اندر آ رہی ہے. تو ایسا بھی ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ آپ کو اس طرح بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ لفظ ہم نے دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے یستعینو، یستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے. اب دیکھیں اس کا مصدریہ ترجمہ تھا استعانہ، ٹھیک ہے نا، استعانت. تو ہم نے کہا مدد طلب کرنا، تو ترجمہ نے کیا کیا، یستعینو وہ مدد طلب کرتا ہے، تستعینو وہ مدد طلب کرتی ہے، تستعینو وہ مدد طلب، تو مدد طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے کیا بنے گا، تستعینہ، ٹھیک ہے نا، وہ اور تو عورت مدد طلب کرتی ہے. پھر بنے گا استعینو، استعینو الف سے میں مدد طلب کرتا ہوں. پھر بنے گا نستعینو ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ کا جو ہے نا، کا ایاک تجھ سے، کا مطلب ہوتا ہے نا تو، ہاں جی ضمیر ہے نا یہ. جی. ٹھیک ہے. یہ ایا کیا ہے؟ یہ تو جو نہیں ہوتا ایو نہیں یہ نعبدو سے ضمیر باہر نکالنے کے لیے شروع میں ہم لائے کہ اس میں زور پیدا ہو، تو صرف کا جو ہے یہ حالت جر میں تھی، اس لیے اس کی صرف نہیں آ سکتی کا، تو ہم نے ایا لگا دیا. زبردست. تو یہ بیسکلی کیا ہے، ٹھیک کہا آپ نے بالکل، یہ بھی بیسکلی ضمائر ہی ہیں. کچھ ضمیریں جو ہوتی ہیں نا وہ ایا کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. مطلب ہم نے ضمائر جو پڑھے نا صرف پڑھے ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، وہ والے ضمائر پڑھے ہیں ہم نے. یا ہم نے حالت جر میں پڑھے ہا، ہما، ہم، کا کما کما کا کما کم، کی کما کننا، وہ پڑھے ہیں ہم نے. یہ بھی ضمائر ہی ہیں. یعنی ضمائر کے جو چارٹس بنتے ہیں ہم نے تو بڑے ہائی لیول ڈیفینیشن کے حساب سے پڑھ لیا اور ہمارا کام ہو گیا، ہمیں ضرورت نہیں پڑی مزید. تو ایک چارٹ آپ سمجھیں یہ ایا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایا اس کو شروع سے شروع کریں، یاہو، یاہو، یاہا، ہما، یاہما، یاہم، یاہی، یاہما، یاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، یاکنہ. یہ آپ نے کیسے بنایا؟ ہاں یہ آپ نے پڑھا چوتھے نمبر پہ، یہاں نہیں ہوگا؟ یہاں بالکل یہاں لاسٹ میں پھر کیا آ گیا، ایانا. تو یہ بھی آپ کو ضمائر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے اندر حصر کا مفہوم ڈالتے ہیں. ہم صرف تجھ سے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایکسکلوسیو کر دیتے. ہاں تو حصر کا معنی ہے تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ معنی اس کا بیسیکلی ملے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لیکن ترجمہ نہیں لکھا اس نے، صرف نہیں لکھا، کوئی مسئلہ نہیں، تجھ ہی سے کر دیا نا اس نے. تجھ ہی، یہ ہی جو ہے تجھ سے تو نہیں لکھا اس نے، نہیں کہا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس نے کہا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو تجھ ہی کے اندر صرف آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو صرف کا معنی لفظ آنا ضروری نہیں ہے، اور وہ میں نے بتایا آپ کو، یہ تو ویسے بھی اسی لیے تو مربی پڑھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل.
یہ لفظ ترجمے میں لانا تھوڑا سا مشکل ہے، ہمیں ہمارے اندر خود یہ میننگ آنے چاہیے کہ یہاں پہ یہ میننگ کس طرح سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، وہ بھی لفظ یہی ہے، استعینوا، استعینوا، ٹھیک ہے. استعانا، اس لفظ کو پڑھیں ذرا، استعانا، اور ماضی میں پڑھتے جائیں. استعانا، استعانو. استعانا. اچھا وہ تو اس میں امر میں ہوگا نا، استعینو، بالکل تم ٹھیک ہے. نہیں میں تو اس کی مدد کلام طلب کہتا کرتے. ہوں نا، یہ تو ماضی اچھا کی بات کر. استعانا، استعانا، استعانو، استعانو، استعانت، بالکل ٹھیک ہے. استعانتا، استعاننا، استعنا، ٹھیک ہے. استعاننا. نون یہاں پہ بھی آ گیا، اب دوبارہ پھر نون آ جائے گا. ٹھیک. تو اسی طریقے سے آپ جب اس کی مضارع کی گردان کریں تو جب اس کو لے کے آئیں گے تستعینو، تا پہ آئیں گے، تستعینو، تستعینانی ہوگا نا، تستعینانی. ہاں جی، تستعینانی، تستعینون، تستعینون. تستعین. اور اسی کا جب آپ امر بنائیں گے تو وہ آپ کو استعین جس طرح بنا اس طرح ہی وہ اس کا نون گرے گا تو وہ کیا رہ جائے گا، استعینو، استعینو. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. شہدا، استشہدا، یستشہد، استشہاد، ٹھیک ہے، گواہی دینا. اور استشہد، لا یستشہد. واستشہدوا شاہدین من رجالکم، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، یہ آخری آیات میں سے ہے 282 آئی تھنک. طلب کرو. واستشہدوا، اور شہیدین، دو. تس کے آگے شاہدو، جی کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع ماضی، جمع غائب. غائب کا ہاں جی، ماضی نہیں، یہ مضارع ہے. مضارع کیسے؟ ماضی ہے. مضارع اور یہ امر ہے. نہیں ایک منٹ مضارع کیسے کہا آپ نے؟ مضارع اس لیے ہے کہ یہ وزن مضارع کا ہے نا. ٹھیک ہے، کیسے پتہ لگا آپ کو؟ استشہد، استشہدا، استشہدو، استشہدت، اس میں ہا جو ہے یہ ہاں، مقصور یہ نہیں جو ہے. ہا ہے نا اس کے اوپر ایک زبر ہے، آ رہی ہے آپ کو نظر؟ تو فعل ماضی کے اندر ہا پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضارع کے اندر ہا پہ زیر ہے. اس کے وزن میں دیکھیں ہا پہ زبر ہے یا زیر ہے؟ زیر ہے. اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا بن ہی نہیں سکتا، صحیح. یہ بنے گا ہی مضارع کا. اچھا پھر نون گر گیا اس کا مطلب ہے. اور جب مضارع کا بنے گا تو اس کے تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے نا، اس میں تو اون کی آواز نہیں آ سکتی، تو اونا کی آواز ہوتی ہے. یا آنی ہی لگے گا اس کے اینڈ میں، یا اونا لگے گا، یا اینا لگے گا. ٹھیک ہے نا، تو نہ اس میں اونا نظر آ رہا ہے اور نہ اینا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر مزید کچھ کام ہوا ہے. کیا کام ہوا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اخف ہوا ہوا ہو یا خفیف ہوا ہوا ہو. خفیف ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اسے پیچھے دیکھیں کیا نظر آیا آپ کو، اخف یا خفیف ہونے کی صورت میں کچھ نظر آنا چاہیے تھا نا. تو کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آ رہا کہ اخف ہے ہی کچھ نہیں، کوئی لام بھی نہیں لکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ اخف ہو کے آ رہا ہے نہ خفیف ہو کے آ رہا ہے. پھر اس صورت میں اگر یہ پھر بھی اخف ہوا ہوا ہے یا خفیف ہوا ہوا تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں. لا تو نہیں لگا ویسے پہلے، لا بھی نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں بھی نہیں ہے، پھر یہ امر ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ استشہاد کا مطلب تھا گواہ کرنا. یہاں اس کا مطلب کیا بنا؟ گواہ کرو، تم گواہ بناؤ، تم گواہی لو. شاہدینی، دو گواہوں کی، دو گواہوں کی. دو گواہ. رجالکم، آدمیوں میں سے، رجالکم، رجال تم آدمیوں میں سے. رجالکم، رجالی کیوں ہوا؟ نام پہ زیر کیوں آئی؟ مین کی وجہ سے، مین کی وجہ سے، حرف جر ہے تو اس نے اس کو رجالکم کرنا تھا. یہ رجالکم، یہ لفظ تھا رجالکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تم آدمی، تم لوگ، ٹھیک ہے نا، تم آدمیوں میں سے.
من آ گیا تم آدمیوں میں سے، شاہدین دو، ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے ہاں جی یہ لفظ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے، شہیدن، شہید بالکل، شہیدن تھا، شہیدن جی ایک بالکل، گواہ، ٹھیک ہے، اس سے کیا ٹھیک، بنا، شہیدانی، ہاں اس جی سے بنا شہیدانی، شہیدان شہیدانی کو جب لے گیا حالت نصب اور جر میں تو کیا بن گیا، شہیدان شہیدین، آنی اور عینی تھا نا، ہاں جی تو شہیدینی، ٹھیک ہے، یہ مفعول بن کے ہے ہاں یہ وہی میں پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ یہ حالت جر میں ہے حالت نصب میں ہے؟ نصب میں ہوگا نا شہیدین حالت نصب میں ہے، نصب میں ہے، جر میں کیوں نہیں ہے یہ؟ اس کیونکہ لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ جار اس بھی سے نہیں پہلے ہے اور مضاف ہے، مضاف نہ بھی اس سے نہیں پہلے حرف جر ہے، ہاں جی ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ نصب میں ہی ہے، اور نصب میں اگر یہ ہے تو اس کا مطلب پیچھے فعل ہے، فعل ہاں اگر جی ہے اور جی، اگلی چیز نصب میں ہو تو اس کا مطلب ہے کیا بن کے آ رہا ہے، مفعول بن کے مفعول مفعول بن بن کے آ کے رہا آ ہے، رہا ٹھیک ہے، تو تم بناؤ، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کہہ رہے ہو نا تم کرو ایک کام، تم کرو، ہے، جی، تو اس کے اندر فائل نہیں ڈھونڈتے آپ، نہیں فائل کو ڈھونڈتے ہیں ٹھیک، اگر سیگا استعمال ہو رہا ہو پہلا اور پہلا چوتھا اور چوتھا، اور چوتھا، تو یہ تو نہ پہلا ہے چوتھا ہے، یہ تو ساتواں کیا ہوتا ہے وہ، ساتواں آٹھواں نواں سیگا ہے، یہ ہاں جی نواں سیگا ہے نا، ہاں جی اسپیشل جو ہے ہاں یہ جی، نواں سیگا جی بنتا ہے نا، نویں سیگے سے بنا ہے نا یہ والا امر، ساتویں سیگے سے امر نواں بننے بنتا شروع ہے، ہوتے ہیں، بالکل نہ بالکل ہاں جی ٹھیک ہے، آخری نواں، ساتویں سے امر بننا شروع ہوتے ہیں نا، تو ساتواں آٹھواں نواں ٹھیک، نواں سیگا ہے یہ، بالکل ٹھیک امر تو جمع یہ آگے تو ویسے بھی نہیں ڈھونڈنا ہم نے فائل، تو مفعول ڈھونڈنا ہے، مفعول مل گیا آپ کو شہیدین، اور ٹھیک مر رجالکم یہ کیا بن کے آ رہا ہے اس میں، میر رجالکم یہ تو م، یہ اس میں اندر بن کے آ رہا ہے متعلق، متعلق متعلق، بالفعل متعلق بالفعل، اور ٹھیک فعل ہے، کون سا تھا، فعل تھا وہ استشهاد، شہادت لو ہاں استشهاد کا فعل تھا نا، جی، زبردست ہو گیا کام، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے کہ یہ ایک فعل ہے، فعل امر، اور فعل امر کے آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اس کا مفعول مفعول، مفعول، اور پھر آگے متعلق، ٹھیک ہے، متعلق بالفعل متعلق متعلق، بالفعل، متعلق تو یہ آپ کا ٹھیک جملہ بن گیا، کہ اپنے مردوں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی لو، تو یہ دیکھیں میں نے اس کا استعمال کیا پھر، کیونکہ میں نے کاپی پیسٹ کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں جی اب وہ آگے گفتگو چلی آ رہی ہوگی، یہاں پہ فا نہیں لگا ہوا، اگر فا اور ہوتا نا تو پھر میں اس کا ترجمہ کرتا پھر، اچھا واؤ بھی آ سکتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی واضح سمجھائی تھی کہ واؤ کا ترجمہ بھی ہاں پھر جی، کر سکتے ہیں، ہاں جی وہ جی، اور سچویشن پہ ہے نا ہاں، اور اپنے مردوں کی گواہی لو، تو یہ اور کس فارم کے اندر آ رہا ہے، اگر کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی تو بولتے ہیں نا، پہلے یہ ہاں کرو جی اور یہ کرو اور یہ کرو، یا یہ کرو ہاں پھر جی، یہ بالکل، کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، تو یہ واؤ بھی عطف ہے، فا بھی عطف ہے، سما بھی عطف ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی ہیں کچھ لفظ عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، فرق میں نے کل ٹھیک، آپ کو بیسک سب بتا دیا تھا کہ فا استعمال ہوتا ہے اگر کسی چیز کے فوراً بعد کوئی کام ہو، واؤ ہوتا ہے نارملی اکٹھے، یہ کرو اور یہ کرو اکٹھے کرو، ٹھیک ہے نا، فا ہوتا ہے ایک کام ہوا اس کے ٹھیک، فوراً بعد دوسرا کام ہوا، جسٹ آفٹر دس، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کھانا بنا رہا تھا تو میں نے پہلے وہ پیاز بھونے ساتھ ہی اس میں نمک ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک ہاں فا ہے، اس کے فوراً بعد نمک ٹھیک، ڈال دیا، کام مکمل ہوتے ہی اگلا کام یہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ جب سب کچھ ہو گیا پھر میں نے کھانا سرو کیا، تو جو کھانا بن رہا تھا نمک ڈل رہا تھا وہ تو فوری ہو رہا تھا نا، کھانا سرو کیا از آفٹر سم ٹائم، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سما، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد، تو یہ ہے جناب، تو الحمدللہ ہم نے آج ابواب مینلی ختم کر لی ہیں، اور یہ ہمارا مینلی اس کا لاسٹ ٹاپک تھا، اس کے بعد اب چھوٹے چھوٹے کچھ ٹاپکس ہیں وہ ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے، اور ساتھ میں ہم کسی سورہ کو انشاءاللہ سورہ یاسین کو یا کسی چھوٹی سورہ کو بھی پکڑ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اب اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو کنٹینیو کرنے کی، آمین